بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح کہاں چلی جاتی ہے؟ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ جن سوالات کے جوابات آج تک سائنس نہیں جان سکی، ان سوالات کے جوابات حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے آج سے 1400 سال قبل اپنے شاکان کو بتا دیے تھے، اور یہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اور ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بھی بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے کتنے حصے بنائے ہیں، اور انسان کے سونے کے بعد روح کا کون سا حصہ اس کے جسم کے اندر رہتا ہے اور کون سا حصہ اس کے جسم سے پرواز کر جاتا ہے، اور سونے کے بعد انسان کو جو خواب آتے ہیں ان کا حقیقت سے کس قدر تعلق ہوتا ہے، اور سونے کے بعد نیک لوگوں کی روح کہاں چلی جاتی ہے اور بدکار لوگوں کی روح کہاں جاتی ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن سائنس ان تمام چیزوں کو مانتی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ وہ راہ حق سے ہٹ چکے ہیں اور وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتہائی ادب کے ساتھ دست ادب جوڑ کر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کرنے لگا کہ یا مولا علی رضی اللہ عنہ، کیا نیند میں انسان کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے؟ اگر الگ ہو جاتی ہے تو وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بہت سے لوگ اپنے سوالات کیا کرتے تھے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوا کرتا تھا جو کہ اپنے سوال کا جواب لیے بغیر وہاں سے روانہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا انسان کی روح کے 3 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 پیار، نمبر 2 اور نمبر 3 سیاہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ روح کا پہلا حصہ انسان کے وجود میں رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ عالم ارواح میں رہتا ہے، اور آج بھی وہ اپنے آپ کو وہاں دیکھتا رہتا ہے، اور تیسرا حصہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم سے جدا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیا عالم بنایا ہے جو جنات اور انسان کے درمیان ہے۔ اس کا نام عالم برزخ ہے۔ اس عالم میں انسان زندگی گزارتا ہے، اور اس زندگی سے کچھ دن پہلے جو مناظر اس زمین پر ہونے ہوتے ہیں وہ جنات بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ روح بھی دیکھ سکتی ہے۔ تبھی جب انسان کی روح جسم سے الگ ہوتی ہے تو اسے جو الہامات ہوتے ہیں، جو اسے خوابات آتے ہیں، اس کی صداقت کی راہ ہوتی ہے، اور تبھی جو وہ نیند کے اندر دیکھتا ہے وہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ اور جو انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، انسانوں پر ظلم کرتا رہتا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم میں قید ہونے لگتی ہے اور وہ نیند میں اس سے الگ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو شخص نیک ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور جہاں چاہے وہ چلی جاتی ہے اور سیر کر سکتی ہے، جبکہ بدکار اور گناہ گار کی روح اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اس کو اچھے خواب نہیں آتے، اور نہ ہی وہ ان واقعات کو دیکھ سکتا ہے جو اس کی زندگی میں رونما ہونے ہوتے ہیں۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم پوشیدہ رکھا ہے جس کو علم نالا کہتے ہیں۔ جو انسان جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا، یہ علم اتنا ہی اس میں سما جائے گا، اور جب یہ علم اپنے عروج کو پہنچے گا تب انسان کا اپنی روح پر اختیار آ جاتا ہے، اور وہ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت انسان اپنے جسم کے ساتھ بھی پرواز کر سکتا ہے اور پھر موجودگی کے سبب کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جواب بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا جواب سن کر سائنسدان حیران رہ جاتے ہیں، اور تمام لوگ ہی حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سوال کا جواب دیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ یاد رکھیے کہ روح کو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کن یعنی کہ امر سے پیدا کیا ہے، اور اس میں بڑی طاقت اور قوت ہے۔ جس طرح کہ انسانی جسم کی غذا ہوتی ہے، اسی طرح روح کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے برعکس
جو بدکار اور گناہگار اور فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص یہ کہتے ہیں کہ روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے تو وہ ذکر الہی میں اپنی زندگی صرف کرتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں گزارتے ہیں۔ چنانچہ جب روح کو اس کی غذا ملتی ہے تو وہ طاقتور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بآسانی اور جہاں چاہے پرواز کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، اس کی روح کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے جسم کے اندر ہی مقید ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنی زندگی عبادات میں گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو ہماری روح طاقتور اور پاورفل ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کی محمد سے وفات ہو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیونکہ جب شخص خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک چیز اس کی تابع اور فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان سوالات کے جوابات اسی وجہ سے دیے تھے کہ ان کے پاس بہت بڑا علم کا خزانہ موجود تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے بے حد پیار کیا کرتے تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے رشتے کی بات کی تو آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ عرض کیا کہ ان کے لیے ہاں کہہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی سے دریافت کیا، اگر اس نے رضامندی کا اظہار کیا تو ہی انہوں نے ہاں کرنی تھی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے رشتے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے ہاں کہا، اور یہ ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو سب کو اسلام کی دعوت دی، تو سب سے پہلے بچوں میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا عشق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Yeah.